خود کو اچھا بنا لو، دوسرے بھی برے نہیں رہیں گے۔ مدینے سے دیکھیں تو کعبہ زیادہ صاف نظر آتا ہے۔ حکومت تو ہم بدل دیں گے، مگر خود ہمیں کون تبدیل کرے گا؟ یا اللہ ہم سے خوش رہنا اور ہمیں بھی خوش رکھنا۔ بڑائی کا راستہ ضرور طے کرو، مگر بڑا بننے کے لیے نہیں۔ محبت بہت کافی ہے موجود ہونے کے لیے، یہاں تک کہ اس دنیا میں بھی جہاں پستی ہی سب کچھ ہے۔ لفظ پر دسترس بڑھاؤ، ورنہ خود اپنے ہاتھ سے نکل جاؤ گے۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ ظلم کی ایک قسم وہ بھی ہے جس میں انسان کو اس کی مرضی کے بغیر بدلنے پر مجبور کیا جائے۔ آپ کا اصل استاد وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ تڑپتے ہیں۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں، اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ زیادہ تر معاملات میں ہم بولنے کی وجہ سے مشکلات میں پھنستے ہیں۔ لوگ نہیں سمجھتے میرے مولا، دکھ انسان کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ اللہ دوست ہوتا ہے، جب تم تھک جاؤ تو اس کے سامنے بیٹھ جایا کرو، وہ سن لیتا ہے بہت دھیان سے، بہت پیار سے، وہ بچا لیتا ہے ٹوٹنے سے، وہ رحیم ہے، رحم اس کی صفت ہے۔ ہر وہ دروازہ جو دروازے کے مالک کی مرضی سے بند ہو، اس پر دستک نہ دو۔ تمہاری محبت کا وہی حقدار ہے جو تم سے زیادہ مہربان ہو۔ نیک نیت کی غریبی بد نیت کی دولت سے بہتر ہے، اور لوگ گرتے ہی بلندی سے ہیں۔ کچھ دوست اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کا درد اپنے دل پر لینے کا دل کرتا ہے۔ سب سے مشکل زندگی ویران دل کی زندگی ہوتی ہے۔ چیزوں کی کمی پوری ہو جاتی ہے، شفقت اور نرمی کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ کوئی کچھ نہ سمجھے، اگر صحیح نہ سمجھے تو غلط بھی نہ سمجھے۔ غم صرف ہمارا حصہ نہیں ہے دوست، یہ خزانہ ہر دل میں چھپا ہوا ہے۔ اے غم ہر وقت آشیانہ نہ بنایا کر، کچھ لمحے خوشیوں کو بھی بلایا کر۔ جب سکون ہی نہیں مل پایا، لے کے ہم دنیا و گھر کیا کرتے۔ کبھی کبھی جو ہمارے لیے ہوتا ہے، ہم اسے اپنانے کے بجائے آزمانے لگتے ہیں۔ مسلسل رونے سے بہتر ہے کہ دل کو منا لیا جائے۔ خوبصورت چیز تمہاری نظر میں خوبصورت ہی رہے، اس کے زیادہ قریب مت جانا۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی آنکھ اپنے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، باقی دنیا کی خیر ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو آئینہ چاہیے تاکہ یہ واضح رہے کہ ہم خود بھی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔
جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھوٹ کو پینا بھی۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ وہ سانپ جو اپنی کینچلی بدلنے سے قاصر ہو مر جاتا ہے، اسی طرح وہ دماغ جن کو اپنی رائے بدلنے سے روک دیا گیا ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کوئی تبدیلی سفر آسان نہیں کر سکتی۔ کسی قسم کی ترقی انسان کو مکمل طور پر سکون، قناعت پسند، مسرت آشنا نہیں بنا سکتی۔ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے مروب کرنا سیکھو۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا۔ بدی کیا ہے؟ بدی نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہونا ہے۔ کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنی خوبیوں پر نازا ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم سمجھ ہوتا ہے۔ قیمت وہ ہے جو آپ ادا کرتے ہو اور قدر وہ ہے جو حاصل کرتے ہو۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ کیسی ناشکری ہے کہ جب آپ ایک ایک پل میں خوشیاں پائیں مگر صرف ایک نہ ملنے والی چیز کی وجہ سے ان سب خوشیوں پر پردہ ڈال کر اداسی تان لیں۔ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اس بات پر پردہ ڈال دیں تو آپ کے گناہ قیامت کے دن نشر نہیں کیے جائیں گے، پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جائے گا۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کون سا خیال میں عقل و دانش سے پیدا کر رہا ہوں اور کون سا خیال مجھے دیا جا رہا ہے، اسی لمحے کو ولایت کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خواب دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہو تو اس پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو بھی آخر کمال کو پہنچا، مست ہوں میں زوال پر اپنے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں اور اس میں زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جسے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بکواس کہا جا سکتا ہے۔ مرض یہ عام ہو چلا ہے اب، ہم ہمیشہ درست ہوتے ہیں۔ زمین کا سارا کھیل زندگی کا کھیل ہے اور زندگی کا سارا کھیل دانے اور پانی کا کھیل ہے۔ ہماری روحیں اسی بات کا ماتم کرتی ہیں کہ ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت نہ دے سکیں۔ سوچو اور سوچنے کی نیک عادت ڈالو کہ دوسرے جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے۔ نہ تم آسمان سے اترے ہو
نہ تمہارے ساتھی۔ سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، پر یہاں سب سے مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ آپ کے وسائل محدود ہیں، اس میں قسمت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی سوچ محدود ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔ طلوع سحر سے تھوڑی دیر پہلے ہمیشہ شدید ترین اندھیرا ہوتا ہے۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور کمال تو تب ہے جب آپ انتہائی مصروفیت کے باوجود اللہ کو ایسے یاد کریں کہ آپ کو دیکھنے والا عام آدمی سمجھے کہ شاید آپ کے پاس فارغ وقت بہت ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں نظر اکثر ترس جاتی ہے اس کے لیے جو اپنے نفس پر سخت نظر رکھتا ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرت انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے اللہ تمہارے معاملات کیسے حل کرتا ہے تو تمہارا دل پھٹ جائے اللہ کی محبت میں۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پیار اور اعتماد ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ جس دن اپنی آرزوئیں خواہشات کے پیالے توڑ دو گے، اس دن زندگی تم پر حقیقت کے دروازے کھول دے گی۔ جو اپنے فن کو صرف اپنی میراث سمجھتا ہے وہ پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے۔ میری عرض تمنا بھی عجب عرض تمنا ہے کہ تم کو مانگتا ہوں اور تم ہی سے مانگتا ہوں میں۔ بے دم یہ جستجو بھی عجب ہے، عجب تلاش، نکلے ہیں ڈھونڈنے کو اسے ہم جو گھر میں ہے۔ تنہائی آپ کی روح کی ویرانی کا نام ہے۔ کچھ لوگ بہت سارے لوگوں میں رہ کر بھی اکیلے اور منفرد ہوتے ہیں، بادلوں میں گھرے چاند کی طرح۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کا حصہ اللہ کو دیا جائے، دنیا کا حصہ دنیا کو دیا جائے، اور اپنا حصہ اپنے استعمال میں لیا جائے، یہ عبادت ہے۔ جو سزا کے انتظار میں ہے اس کی سزا شروع ہے، اور جو آدمی انعام کے انتظار میں ہے اس کا انعام شروع ہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ نکل جائے گا پھر دامن بچا کر، بہت چالاک ہے لمحہ خوشی کا۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے کہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ اگر لڑنا ہی ہے تو اپنے کڑوے برتاؤ سے لڑو جو کسی کا بھی آپ کو ہونے نہیں دیتا۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ خلوص سے محنت کرنے والے کو کوئی نہ کوئی غیبی مدد ضرور مل جاتی ہے۔ پہلا تاثر ایسا دیجیے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجیے، اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیے۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن بعض دفعہ وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ اپنی خوبی ملے تو اسے نکھارنا چاہیے، اور خامی ملے تو اسے ختم کرنے کی کوشش۔ غصہ بھڑکتی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھا دی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ جو کچھ تمہیں چاہیے اسے مسکراہٹ کی قوت سے حاصل کرو، نہ کہ تلوار کی طاقت سے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو پھر وہ یقیناً احمقوں کا سردار ہے۔ برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ آج شہر دل میں بہت خاموشی ہے، آج کوئی غم رخصت ہو گیا کیا؟ جانے کیا ٹھان کے اٹھتا ہوں نکلنے کے لیے، جانے کیا سوچ کے دروازے سے لوٹ آتا ہوں۔ وہ نظروں ہی نظروں میں سوالات کی دنیا، وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں جوابات کا عالم۔ لمبی قطار سے بچنا چاہتے ہو تو نام اور شہرت حاصل کرنے والوں کو چھوڑ کر کام کرنے والوں کی قطار میں آ جائیں۔ یہاں بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ تیزی نہ کرو، ہر کام کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، وہ بخل اور کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے، وہ نفسانی خواہشات جن کی پیروی کی جائے، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک برسوں کے برابر ہے۔ غم نہ کر، ہر کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس دے دی جاتی ہے۔ اپنے دل کو توڑتے رہو، یقیناً ایک دن یہ کھل جائے گا۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ مخلوق کی بہتری مانگنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ جس علم کی منزل عمل نہ ہو وہ علم فتنے کے سوا کچھ نہیں۔
اور جس عمل کی بنیاد خلوص اور اخلاص نہ ہو وہ عمل فتنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امید انسان سے کبھی نہ لگائیے اور اللہ سے کبھی نہ ہٹائیے۔ سب سے اچھی خیرات معاف کر دینا ہے۔ انسان دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ جو مانگتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو جھولی پھیلاتا ہے اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ حق اور باطل کی جنگ جاری ہے اور میدان جنگ انسان ہے۔ جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ تو بھی ایک دولت نایاب ہے پر کیا کہیے، زندگی اور بھی کچھ تیرے سوا مانگے ہیں۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ زندگی یہ تو نہیں تجھ کو سنوارا ہی نہ ہو، کچھ نہ کچھ تیرا احسان اتارا ہی نہ ہو۔ اتنا مانوس ہوں سناٹے سے، کوئی بولے تو برا لگتا ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ کون کسی کا یار ہے سائی، یاری بھی بیوپار ہے سائی۔ کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کرتی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات تو انسان کے طے کرنے کی ہے ہی نہیں۔ یہ جو مایوسی کا بھور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی امید آس باقی نہیں رہتی۔ عشق کا عین عذاب تو تھا ہی، شین سے شدید ہوا پھر قاف سے قہر بنا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ مباحثے کے اندر، جھگڑے اور لڑائی میں کبھی آپ کو ایسی کمال کی بات سوجھ جائے جو آپ کے مد مقابل کو زیر کر دے اور سب کے سامنے اسے رسوا کر دے، تو وہ بات کبھی نہ کرو اور اس بندے کو بچا لو۔ انا کبھی بھی اپنائیت سے، قربانی سے، مذہب سے، غم سے خوفزدہ نہیں ہوتی، بلکہ ان سب کے لیے تن من کی بازی لگا دیتی ہے۔ انا اگر خوف زدہ ہے تو صرف محبت سے۔ زندگی کے چشمے میں اپنی گاگر بھرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، لیکن ہم اپنی گاگر بھرنے کے لیے جھکنے کا فن بھول گئے۔ ہماری انا ہمیں جھکنے نہیں دیتی۔ جب پرانی دوستیاں ہی نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہ ہو تو نئے لوگوں سے ملنے کا فائدہ کیا؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہو۔ جوش جوانی میں ہم لاکھوں گناہ کر بیٹھے اقبال،
ہم کو معلوم نہ تھا خدا کو منانے کی عمر ہی جوانی ہے۔ سارے عالم میں وہی ہے، وہ ہے نصیر، سب کچھ ان کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ کوئی ملتا ہے تو اب اپنا پتہ پوچھتا ہوں، میں تیری کھوج میں تجھ سے بھی پرے جا نکلا۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے، رسم شریعت ہے اقبال۔ مر تو انسان تبھی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ وقت نے ختم کر دیے سارے وسیلے شوق کے، دل تھا الٹ پلٹ گیا، آنکھ تھی بجھ بجھا گئی۔ غم خاص پر کبھی چپ رہے، کبھی رو دیے غم عام پر۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دے کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ دعا روح اور آرزو کی ہم آہنگی کا نام ہے۔ ہر کام کی ابتدا آنکھ سے ہی ہوتی ہے۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ڈبا لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ صبر کی کڑواہٹ، علم کی مٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا جانوروں کی۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ کسی من پسند شخص سے گفتگو میں آپ کو موضوع گفتگو یاد نہیں رہتا، یاد رہتے ہیں تو بس احساسات۔ بندے کا خدا سے پہلا وصل یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو چھوڑ دے، اور بندے کا خدا کو چھوڑنا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے مل جائے۔ خدا کے وجود پر ایمان لانا آسان سی بات ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو۔ جو چیز دشوار ہے وہ اللہ کی رزاقیت اور اس کی مدد پر کامل ایمان ہے۔ اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم اور تربیت کا آغاز ہے۔ سچ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسرے میں اس کی متشدد طریقے سے مخالفت کی جاتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں اسے یوں تسلیم کر لیا جاتا ہے جیسے اس سچائی کو کبھی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ محبت ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی نہیں کروانا چاہتا۔ جو مذہب انسان کو مرنے سے پہلے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ مرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کمزور مظلوم طاقتور ظالم کی شکایت کرتا ہے تو ہمسایہ کہتا ہے خاموش۔ وہ آنکھ جو تیر کا مقابلہ کرتی ہے پھوڑ دی جاتی ہے۔ ایک مومن آدمی پہلے پہل خود کو اللہ کا حمایت یافتہ پاتا ہے،
پھر دھیرے دھیرے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ذات اللہ سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان کے ہر فاصلے کو مٹا ڈالیں۔ اگر لوگ صرف سزا کے خوف اور جزا کی امید پر اچھائی کرتے ہیں تو ہم یقیناً ایک بدبخت ہجوم ہیں۔ امید صرف اتنی روشنی رکھتی ہے کہ راہ دکھائی دیتی رہے۔ یقین ایسا الاؤ سلگاتا ہے کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ کبھی کسی کو جاننے کی کوشش مت کرو اس وقت تک کہ جاننا تمہاری سب سے بڑی ضرورت نہ ٹھہرے۔ دوست سرجن کی طرح اپنے پیشے میں شفاق اور ماں کی طرح ممتا میں مہربان اور کسی قاضی کی طرح فیصلے اور قدر کا قائل ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر مانگنے والے مسجد کے باہر مانگنے والوں کو اتنی حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہیں ملی۔ کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، معمولی ہو یا اعلیٰ۔ اصل لذت اور برکت تو صبر سے ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے ہوئے ہوتی ہے۔ جب جب جو ہونا ہوتا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے۔ محبت چاہے کیسی بھی ہو سجدہ کرنا سکھا دیتی ہے۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ساری مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جسے مسکرانے ہنسنے کی صلاحیت ملی ہے، لیکن کتنے انسان خوش رہتے ہیں؟ ماضی راکھ کا ڈھیر ہے، پاؤ مضبوط رکھو کہ حال سمندر کی ریت کی طرح لمحہ بلمحہ سرک رہا ہے، اور آنکھیں کھلی رکھو کہ مستقبل تاریک خلا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کیا تم مطمئن ہو اس زندگی سے جو تم جی رہے ہو؟ برا ہو کر جو اچھا بن جاتا ہے اس میں استحکام، بھلائی اور عاجزی نمایاں ہوتی ہے۔